السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، ٹھیک لگ رہی ہوں. چلیں ابھی نا میں کچھ آپ کو بتاؤں گی اپنے بارے میں، اس کو جاننا ہے کہ میرا نام سائمہ ہے اور میری شادی ایک عربی آدمی سے ہوئی ہے جو مجھ سے تقریباً 20 یا 25 یا 30 سال سے کچھ بڑا ہے. تو عربی ہیں وہ نا، تو اس کی وجہ سے ان کو اردو نہیں آئی، تو میں نے ان کو اردو سکھا دی تھوڑی تھوڑی سی. تو بہت مشکل ہوئی ایسے، بس کیونکہ وہ میچیور ہے، مجھے پسند تھا. جب میری شادی ہوئی تھی تب وہ میری عمر 16 کے قریب تھی، 16 ہونے والی تھی، اور ان کی میرے خیال میں 50 ہونے والی تھی. تو ایسے ہوا کچھ کہ شادی ہو گئی. تو یہ ہوا نا کہ مجھے کچھ فائدہ بھی ہوا، کچھ نقصان بھی ہوا. نقصان اس لیے ہوا کیونکہ وہ بڑی عمر کے تھے، جو فائدہ اس لیے ہوا کہ مجھے بہت وقت ملا اسٹے کرنے کا، اکیلے اس کو سیکھنے کا. جیسے کہ میں نے بولا کہ میں پڑھی لکھی نہیں ہوں، تو میں نے اس ٹائم میں اپنی جو تھوڑی سی جو انگلش پروو کی اور عربی جو ہے اس میں سے میں نے تھوڑا سا امپروومنٹ کیا. اور یعنی کہ کوئی ٹائم ایسا نہیں تھا کہ میں ایسے گزاروں. تو مجھے ایسی بورنگ ہونے لگی کہ میں اکیلی ہوں، اور حالانکہ سارے ساتھ تھے، میری بہنیں بھائی اور میرے امی ابو بھی ساتھ تھے. تو بس میں پھر بھی بور ہونے لگی کہ مجھے جلدی سے ماں بننا ہے. تو میں نے علاج بھی شروع کر دیا، اور وہ بولنے لگی کہ تو چھوٹی سی ہے اس لیے تو یہ بچہ نہیں ہو سکتا اتنی جلدی، 16 سال کی ہے، 17 18 ہونے کی انتظار. میں نے بولا مجھے نہیں کچھ سوچنا کیونکہ میں اکیلی ہوں، اور جو ہے نا میں ٹائم نہیں، میں ویسے ہی بہت 1 سال ہو چکا ہے بیٹھی ہوں. تو اس طرح سے ہوا کہ اگر میں نے اے سی بند کر دیا نا کنڈیشن، تو مجھے نہیں پتہ میں کیسے بات کروں گی. تو میں بند کر دیتی ہوں. تو یہ ہوا کہ جب ان کو اردو نہیں آتی تھی تو میں نے ان کو اردو سکھائی، تھوڑی تھوڑی سی سکھائی، کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا زیادہ ان کے بارے میں. جیسے کہ میرے ابو رشتہ لے کے آئے تھے تو میں نے جلدی سے ہاں کہہ دی کہ مجھے آدمی بہت پسند آیا تھا. کہ بس یہ ہلکی سی فیل ہوتی ہے کہ میری جو عادت ہے جو فیلنگ کی نا کہ فیل ہو جاتا ہے، تو وہ بہت وہ ہوتی ہے میرے لیے، اہمیت رکھتی ہے. تو وہ ٹائم میں نا مجھے کچھ فیل ہو گیا تھا کہ یہ اچھا ہے باقیوں سے، کیونکہ میں پہلے سنیا میں الائن میں جیسے جہاں جبل حفیظ ہے وہاں پر رہے تھے، اور اس کے بعد بہت سی جگہ چینج کرتے رہے رہتے رہے تھوڑی تھوڑی دیر تک. تو میں نے کافی لوگوں کو دیکھا تو مجھے یہ بہت اچھے لگے، میچیور لگے. تو میں نے بولا ٹھیک ہے یہاں پر تو میں نے سوچا ایسے کہ ٹھیک ہوگا. پیسے بہت تھے، امیر بہت تھے، عربی ہیں، اور تو میں نے ہاں کر دیا شادی کے لیے. اور نا شادی تو ہو گئی. بہت ہی بورنگ دن گزرے کیونکہ وہ ہمیشہ تھکے ہوئے رہتے تھے، کچھ ایسے اس کے موڈ نہیں رہتا تھا کہ گھمائیں پھرائیں اور یہ وہ جیسے کہ ہوتا ہے ہنی مون. تو میں باہر گئی ہوں بہت طریقے سے باہر گئی ہوں. اور کیا ہوتا ہے جیسے کہ چھوٹی چھوٹی جگہ میں جو ہوتا ہے، راس الخیمہ ہوتا ہے، اجمان ہوتا ہے، ام القوین، یہاں پر وہاں پر ہم جاتے رہتے، ایک ہفتے کے لیے گھومتے پھرتے رہتے تھے. تو نا مجھے کیا دورہ پڑا مجھے نہیں پتہ. جب سے شادی ہوئی نا میں روزے رکھنے لگی. میری عمر بھی ایسی تھی اور روزے رکھتے نا، پھر جو سفر ہوتا تھا نا مت پوچھو میں نے کیا سفر کیا. میں نے کچھ سفر نہیں کیا. تو میں نا ہمیشہ پانی کی تلاش میں رہتی تھی. وہ مجھے یہاں دکھا رہے ہیں، موسم دکھا رہے ہیں، لہریں دکھا رہے ہیں، سمندر دکھا رہے ہیں، اور میں جو اندر سے مری ہوئی پانی کے لیے. مجھے نہیں پتہ کیا ہوا کہ یہ خود ہی ہوا، مجھے کسی نے ایسا کچھ سکھایا نہیں تھا. تو میں روزے تھوڑے رکھتی، تھوڑی نہیں رکھتی. جب میں نہیں رکھتی تو میں گھر میں ہوتی، جب میں رکھ لیتی تو مجھے پروگرام بن جاتا باہر جانے کا. تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ میرا روزہ ہے. میں نہیں بتاتی تھی کچھ بھی. جب بھی کچھ ایسے ہوتا تھا کہ ہوٹل میں چلے جاتے تھے، ان کا پاس آنے کا ٹائم ہوتا تھا، تو پھر میں نے بولتی تھی میرا روزہ ہے، تو وہ انتظار کرنے بیٹھ جاتے تھے. ایسے کوئی چھوٹے تو نہیں تھے کہ برداشت نہیں ہو، صبر نہیں ہو، انتظار کرنے بیٹھتے تھے. چل روزہ کھولی تب کچھ کریں گے، تو گھومیں گے پھریں گے اس کے بعد. تو انہوں نے مجھ سے اردو سیکھنے کی کوشش کی، تو میں نے اردو بھی سکھا دی تھوڑی سی. جو پہلی بات سکھائی نا تو میں نے بولا کہ کہتے میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، اسے اردو میں کیسے بولتے ہیں.
میں نے میں نے بول دیا کہ نا ایسے بول دے کہ میں بڈھا ہوں، یہ ایسے بول دے کہ تم سے پیار کرتا ہے، جب بھی دل ہو نا تو یہ بول دے کہ میں بڈھا ہوں، ایسے بول دے کہ بس تم مجھے سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کہ یہی پکا یہی بات ہے کہ میں آئی لو یو بولوں تو یہ میں بڈھا ہوں، میں وہاں یہی بات ہے۔ وہ جب بھی ہوئی نا، آنے جانے کے مسئلہ شروع ہوتا تھا، وہ جاتے تھے پھر بعد میں آتے تھے، پھر وہ کہتے تھے میں بڈھا ہوں تو میں نیند میں اٹھتی تھی، دروازہ کھولتی تھی تو وہ بولتے تھے آئی لو یو، پر میں نے اردو الٹا سکھا دیا تھا ان کو۔ تو یہ ہوا کہ نا اتنا ہنستی رہتی تھی، جب بھی بولتے تھے میں بڈھا ہوں میں گر جاتی تھی ہنس کے۔ میں نے بولا اتنا میری حالت ہو گئی، کہتے میں بڈھا ہوں بولتا ہوں تو کیوں پاگلوں کی طرح ہنسنے لگتی ہے؟ تو یقین کر، میں یقین تو کر رہی ہوں آپ کو یقین نہیں ہو رہا۔ تو بہت سا یعنی کہ ہوتا تھا مسئلہ۔ اس سے پہلے میں نے بولا کہ مجھے کچھ ہو جائے نا میں مر جاؤں ہنس کے، تو میں سچ بتا دیتی ہوں کیا ہوا، میں نے کیا سکھا دیا، میں مصیبت میں آ گئی۔ جب بھی بولے میں بڈھا ہوں بڈھا، میں کچن میں گر جاؤں اور کمرے میں گر جاؤں، وہ کہیں اپنے پیار کے اقرار کریں کہ آئی لو یو آئی لو یو، اور میں جہاں پہ سنوں گر جاؤں ہنس کے۔ تو میں بولا اگر میں نے نہیں یا اپنے مذاق سے میں نے چھٹکارا دلایا تو میری ڈیتھ ہو سکتی ہے، میری بھی شادی ہوئی ہے۔ تو بہت سی ٹینشن میں آ گئی تھی، تو انہوں نے بس نہیں کرنا، میں بہت ہو گیا قرار، اب تو میں سچ بول دوں کہ میں نے بولا کسی کو، کہتے میرے پاس بہت سے پاکستانی دوست ملے ہیں، میں ابھی ان سے بھی یہ بولنے والا ہوں کہ میری بیوی مجھے اردو سکھا رہی ہے تو میں تو ڈر ہی گئی، میں ابھی تو بیٹھے بیٹھے ذلیل ہو جاؤں گی۔ تو میں نے سوچا کہ میں راز کھول دوں۔ جب میں نے راز کھولا نا تو یہ ہوا کہ نا وہ بھول نہیں پا رہے تھے، کہتے میں جب بھی سوچوں کہ تم نے مجھے سکھایا، کہتے میں ہنس پڑوں۔ تو میرا تو جان چھوٹی، میری تو جان چھوٹی ہے ہنسی سے۔ چلو تو ابھی آپ کو ہنسی آتی ہے اس باتوں میں، آنے دو۔ کہتے جب بھی میں سوچوں کہ تم مجھے یہ سکھا رہی کہ میں بڈھا ہوں تو کہتے میں ہنس پڑتا ہوں، جہاں پر کہتی مجھے یاد آتی ہے یہ بات۔ تو میں بولا چلو میں شاعری کر دوں تھوڑی سے لوگوں سے، کہ میرا پہلا جوک شادی کے بعد بڑا بھینکر جوک تھا، اس میں مار دیا ہنسا ہنسا کے، میں کہاں پر میری سانس نہیں آتی تھی، میں تو مر جاتی تھی۔ میں کیا سکھا دی میں نے، مجھے کیا پڑھی تھی۔ پھر ان کی داڑھی بھی بہت بڑی ہوتی تھی، تو میں اندر سے نا جب مجھ سے مگن ہوتے تھے بات چیت میں تو میں سارا کچرا نا ان کی داڑھی میں بھر دیتی تھی، جب بھی ٹائم ملے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا، ٹیشو ہو تیلے ہو جو بھی چیز ہو میں بھر دیتی تھی۔ جب جاتے تھے نا گھر سے باہر تو کہتے میں گھر میں جاتا ہوں اپنی پہلی بیوی کے پاس تو سب ہنسنے لگتے ہیں یہ کیا ہو گیا۔ کبھی کبھی یہاں سے سیدھا اٹھ کے نا میٹنگ میں چلے جاتے تھے تو یقین نہیں آتا تھا کہ تو بدلتا کیوں جا رہا ہے، کہتے بہت دن ہو گئے تو بدلا ہوا ہے۔ تو ایسے کیسے ہوتا رہتا تھا، یہ باتیں بڑی عجیب سی ہوتی ہے۔ جب سے شادی ہوئی نا مجھے تو ان کو سب کو شک ہونے لگا کہ تو نے کچھ کیا ہے۔ میں ویسے چوتھی بیوی ہوں، تو میں بولا میں ریلیکس بہت تھی، میں بہت کوئی نہیں کہ جو پتہ چلا شادی ہوئی تو بیچ میں بہت لمبا ٹائم ملتا اسٹڈی کرنے کے لیے، تھوڑا تھوڑا میں یاد کرتی، اور بھی وقت ہوتا تو میں اپنے کیا کہتے ہیں پریگنینسی کو لے کے جو نہیں ہو رہا تھا، 1 سال ہو گیا 2 سال ہو گئے، اس کا بھی ٹریٹمنٹ لیتی رہی تھی۔ تو ایسے ہوا یہ ہو گیا بس، پھر بعد میں کیا بتاؤں ابھی، بس ایسے دن گزرے وقت گزرے، بہت ہی یعنی کہ سب کو شک ہو گیا کہ اس نے شادی کر لی چھپ چھپ کے۔ جیسے کہ ہمارے شریعہ میں ہے 4 شادیاں کر سکتے ہیں، ان کی 3 تھیں پر نا ان کی اصل میں 1 ہی تھی، پر جو باقی 2 شادیاں تھیں وہ باہر کے ملک میں دور تھیں اور کافی ٹائم ہو گیا تھا، وہ وہاں پر جا نہیں سکتے تھے، تو وہ شادیاں وہیں پر رہ گئیں، پر بچے ہو گئے وہاں پر 1-2 مہینے انہوں نے وہاں پر بیٹھے اور بچے ہو گئے وہاں پر بھی، ایک ہی بیٹا ہوا ہر جگہ۔ اور میں جو ہوں میں چوتھی ہوں 5ویں ہوں، ایسے کچھ ہوں، کسی نمبر پہ ہوں میں، پر میں ہوں، پر مجھے کوئی اس سے ٹینشن نہیں ہوئی کبھی بھی کہ شادی اتنی کیوں وہ کیوں۔ جب عورت کے پاس ٹائم ہوتا ہے وہ اپنے لیے ریسٹ کرے، مجھے ایسی عادت ہو چکی ہے کہ میں نا ابھی ٹینشن نہیں برداشت کر سکتی، جو بھی ٹینشن ہو آدمی کی ہے یہ وہ باتیں جو ہوتے ہیں چونچ لے، وہ بس اچھی بات، کلیئر بات، صاف بات، مطلب جس میں وہ بات کی وہ اور کچھ بھی نہیں۔ تو ایسا وقت گزرا، یہاں پر میں نے اپنی تھوڑی سی اسٹوری سنا دی، تو کسی کو جاننا تھا کہ کیسے کیا ہوا، یہ کیوں ایسی ویسی ہے، تو میں نے بتا دیا میں ایسی ہوں اس لیے ایسی ہوں۔
इस तरह से यहाँ पर हम बैठ गए, इस मुल्क में बैठ गए। वैसे भी हम यहीं पर थे, यहीं पर ही हम बड़े हुए। जैसे कि मेरी मम्मा पापा यहीं पर आए, उसके बाद यहीं पर हम बड़े हुए, यहीं पर यहाँ की। ज़्यादा घूमते फिरते नहीं थे, बस थोड़ी सी जगह मुझे मालूम है जहाँ मैं छोटी थी घूमती थी, स्कूल ट्यूशन और थोड़ी सी जगह में घूमती थी मार्केटों में, और मुझे कुछ नहीं पता उससे ज़्यादा। शादी के बाद मैंने थोड़ी सी अभी 1-2 बातें बताई हैं, वो बहुत सी ऐसी बातें हुई कि ना बस हालत हो जाती थी। तो अभी मैं यहाँ पर लेके एक टॉपिक पे बात करूँगी, जो टॉपिक होती है, जिस टॉपिक का नाम है वफ़ा। वफ़ा क्या होती है? इंसान किससे बेवफ़ाई करता है? खुद से करता है, अपने रब से करता है, या किसी, क्योंकि मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ कि मैंने बहुत बहुत बहुत, क्या मैं बताऊँ, जहाँ पर मैं रही हूँ ना, बड़ी हुई हूँ, जब मेरी वक्त गुज़र रहा था उसमें, फिर मेरी शिफ्टिंग हुई, मैं बहुत रास्तों से, लोगों से गुज़री हूँ। और ये है कि मैं ना हर जगह से गुज़री हूँ, ऐसे लोगों को देखा है कि मैं यकीन भी नहीं कर सकती कि ये ऐसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, कि इतनी बेवफ़ाई है, ये शिद्दत है कि बच्चे भी कहीं से और हो रहे हैं और वो रह भी उनके साथ रही हैं। और आदमी क्या कहते हैं, जैसे कि कुछ उसे पता नहीं, कुछ खबर नहीं, वो काम के लिए जाता है और ये अपने काम के लिए जाती हैं, दूसरा दरवाज़ा इनका खुल जाता है। तो मैं बहुत हैरान होती थी, ये शिकायतें बहुत बहुत शिद्दत से। ये तकरीबन मेरे ख़्याल में 35 साल हो गए मेरी शादी को। अभी मैं इससे पहले की बात कर रही हूँ, जब मेरी शादी हुई थी, तब मैं बेवफ़ाई की ये दर्जा बता रही। अभी मुझे नहीं पता क्या हो गया, तब की बात बता रही हूँ मैं, कि ये हुआ था कि औरतें जो थीं, जो होते हैं ना, क्या कहते हैं, जो सही करते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक होती है, जो घर में आते हैं, सही करते हैं, बत्ती पानी सही करते हैं, उनसे इनको बच्चा हो जाता था। तो वो आके कहते जो पिछला घर है ना, कहते हाँ, कहते मेरे दोस्त ने उसको प्रेग्नेंट कर दिया। अरबी औरतें थीं, ये थीं, वो थीं। अब मुझे नहीं पता अरब थी, पर किस किस जगह की थी वो मैं नहीं जानती, बस अरब थी। मैंने जब से सुनती थी मैं रिफ्यूज़ करती थी बातें सुनने के लिए, पर ना मुझे ऐसे वैसे खबर हो ही जाती थी, कोई ना कोई बता ही देता था। जैसे बच्चे के स्कूल की टीचरें होती थीं, जैसे यहाँ वहाँ से मुझे बस पता चल ही जाता था, यहाँ वहाँ बहुत सा। इतना मैंने देखा है कि अपनी आँखों से, कि औरत उतरी है गाड़ी से और उसके एक बच्चा भी दूसरे से नहीं मिल रहा, सारे तकरीबन 8-9 बच्चे हैं, सारे डिफरेंट। और मैं हैरान हो गई कि इसने कैसे ऐसे किया। यहाँ पर ना ये बहुत आम सा मसला है कि एक आदमी का बच्चा नहीं हो और वो फिर भी पालता है, उसे ख़बर भी नहीं होती ना, वो जानना चाहता है, इतना मदहोश हो जाता है औरत में कि वो जानना भी नहीं चाहता। तो ये ऐसे क्यों होता है वो मुझे कुछ नहीं पता, पर मैं बता रही हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को देखा है जिनको वो पता भी नहीं अफवाह क्या होती है। तो जैसे कि मैंने खुद बताया कि खुद ब खुद इंसान पता है, क्या कहते हैं, चलने लगता है उस रास्ते में कि उसको ख़बर नहीं होती, ना वो इस कोशिश में होता है, ना उस खुतबे में होता है, ना कोई ऐसी खुतबे सुनता है। खुतबे का मतलब होता है कि इज्तिमा, जो दीनी इज्तिमात में बैठते हैं, तो वो फिर भी इंसान ना लड़ता है, अकेला हो ये हो, जैसे भी वो लड़ता है आगे निकल जाता है। पर ना कुछ लोगों को सिखाया जाता है बचपन से, पर फिर भी वो उनकी किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं होता, वो अपनी करते हैं। ज़रा सा वक्त मिले, कैसे मैं बताऊँ, मैंने ऐसे चलते फिरते, जैसे अपॉइंटमेंट होते हैं ना हॉस्पिटल में, वहाँ पर चलते फिरते अरबी लड़कियों को बच्चे हैं और दूसरे जो जैसे कि कहते हैं, जिसे हम कहते हैं मरासी कहते हैं, उन पे इंटरेस्ट लेते हुए देखा है, उनको बुलाते हुए देखा है, हलचाए हुए, कैसे कहते हैं, हाबड़े हुए की तरह पकड़ते हुए देखा है। तो मैंने कहा बच्चों की माँ है, बच्चा है छोटा हाथ में, अल्लाह ने सब कुछ सही रखा हुआ, फिर क्या पड़ी है इन कुत्तों बिल्लों को देखने की। तो बहुत से रास्ते से गुजरी हूँ, और ऐसे रास्तों से भी गुजरी हूँ कि ना औरत को अपने आप को खूबसूरत यानी कि बना के लोगों के सामने आना पड़ता है, क्योंकि आदमी जो है ना कंपेयर करने लगता है कि मेरी बीवी है उसकी बीवी, तो वो उसकी वजह से क्या करती है, वो पूरा मेकअप और कपड़े भी टाइट माइट पहन के, और जो पेट की तरफ जो होती हैं रस्सियाँ होती हैं, बेल्टें होती हैं, जो भी होता है बांध बूंद के निकलती, ताकि जब कंपेयरिंग का टाइम हो ना, कंपेयरिंग जैसे कि कंपेयरिंग क्या बोलें, जैसे कि
کس کی بیوی خوبصورت ہے، میری بیوی، اس کی بیوی، یا اس کی گرل فرینڈ یا میری گرل فرینڈ، جو بھی ہو، تو پتہ چلتا ہے کہ میری خوبصورت ہے، میری زیادہ سیکسی ہے، میری زیادہ اسمارٹ ہے. تو اس طرح سے یہ لے کے نا عورتیں مجبور ہو کے ایسے نکلتی ہیں، جسے کہتے ہیں ٹپ ٹوپ ہو کے نکلتی ہیں، خوبصورت بن کے نکلتی ہیں. کیونکہ پتہ ہے آدمی ابھی نا تول مول کرنے لگے گا باہر نکلتی کہ کس کی پیاری ہے، کس کی. اور جب پتہ چل جائے کہ اس کی خوبصورت ہے، دوسروں سے کوئی مقابلہ نہیں ہو رہا، تو وہ چلا جاتا ہے اس کے لیے شاپنگ کرنے. اس کے لیے پتہ ہے اس کی بیوی بہت انوکھی ہے اور اس کی جیسی کوئی نہیں دکھ رہی تھی، سب سے اچھی یہی لگ رہی تھی، اس کی شاپنگ کرنی ہوتی ہے، یہ وہ نکل جاتے ہیں. تو کچھ عورتیں شریف ہوتی ہیں پر وہ اپنے آپ کو اس طرح رکھتی ہیں آدمیوں کے لیے تاکہ ان کا خرچہ گھر میں اچھا ہو، بچے کے اوپر اچھا خرچہ ہو، ان کے اوپر اچھا خرچہ ہو. اور میں نے بہت سے ایسے مردوں کو عاشق کی طرح نا، اس سے بھی زیادہ دیکھے 5 بچوں کے باپ کو میں نے دیکھا ہے کہ ایسے دیوانوں کی طرح، جیسے کہ ابھی ان کی کل لو میرج، کل شادی ہونے والی، تو پتہ چلا کہ ان کی نا شادی ہو چکی ہے اور 5 بچے ہیں. ایسے میں نے جنون بھی دیکھا ہے. تو یہ ہے کہ یہاں پر جو نا وفا نہیں، بہت سی ایسی جگہ میں جہاں وفا نہیں ہے. اور جو بچے ہیں نا وہ ان کے بھی نہیں ہے، کہیں اور سے بچے لا کے ابھی آدمی کو، ابھی یہاں کے عربی ایسے لوگ ہیں کہ نا ان کو ابھی تک خبر نہیں اس بات کی کہ بچے ان کے کیسے ہیں اور بیوی ایسی تھی. تو یہ بہت دکھ کی بات ہے، بہت ہی دکھ کی بات ہے اور گندی بات ہے. اور میں یہ بولوں گی میں کچھ نہیں جانتی، میں کسی کو نہیں جانتی، میں بس یہ پتہ ہے عربی بہت سے ملک ہوتے ہیں، بہت سی یہاں کی جگہ ہوتی ہیں. باقی دوسری ٹاپک ہے، میں اسے صرف ٹاپک بات جب کھولوں گی تو صرف وہی بات کروں گی. ابھی میں نے صرف اپنے بارے میں بتایا اور جو میں نے دیکھا اپنی زندگی میں وہ بتایا. چھوٹی سی بات بتائیے، بہت چھوٹی سی، بہت سی ہلکی سی بات بتائیے. ابھی بہت سی گہرائیاں باقی ہیں اور بہت سی معلومات باقی ہیں، ان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا. پر میں سوچتی ہوں کہ وہ باتیں بتانی چاہیے جس سے فائدہ ہو جائے دوسروں کا. اس سے فائدہ نہیں ہوگا دوسروں کا، اس سے یہ ہوگا کہ جو سنے گا کیا ہوگا، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. جیسے یہ ایسی ایک بات ہے، اس سے کچھ بھی وہ نہیں ہوگا. میرے مقصد یہ ہوتا ہے کسی کو کچھ حاصل ہو جائے، ایک بات حاصل ہو جائے فائدے کی. پر یہاں پر مجھے نہیں لگتا کسی کو کوئی فائدہ ہونے والا ہے. بس میں نے ایک بات بتائی اپنی بارے میں، اپنی چھوٹی سی یعنی کہ جو 1 سیکنڈ تھی وہ زندگی میں نے بتایا جو. اور یہ بھی ایک ایسا لمحہ بتایا جو میں گزرتی تھی تو میں دیکھتی تھی کہ کہیں پر بھی میں نے وفا نہیں دیکھی، اور جہاں دیکھی ہے بہت کم، بہت ہی کم. اور سچے مجنون بھی دیکھیں، عاشق بھی دیکھیں. تو اپنا نا خیال بھی رکھیں. اور کوئی ایسا غلط آدمی بندہ ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی کی بات سے وہ ٹھیک ہوگا، کیونکہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ بتائیں بھی تو نا آپ تب بتائیں گے جب آپ کو دل ہوگا اسے ملاقات کرنے کو. آپ جب اسے نصیحت دیں گے جب آپ کو کیا کہتے ہیں، وہی جو میں نے بولا جو فیل ہو جاتا ہے. تو میں کیسے بتاؤں، نہیں پتہ سچی سے. میں نے نا عورتوں کو بھی دیکھا، عربی عورتوں کو، یعنی کہ رشتوں میں ان کے ایسے گپلا ہوئے ہوئے جیسے کہ بہن بھائی ہیں نا، بہن بھائی، وہاں ان کے رشتے بنے ہوئے. میں بتاؤں کیسے بتاؤں، نہیں پتہ. جب میں ہاسپٹل میں گئی تھی نا تو مجھے بہن بھائی دکھائی دیے، ایک جیسی شکل تھی ان کی. اور اس کی جو بہن تھی پریگننٹ تھی، تو اس کا بہت خیال رکھ رہا تھا بھائی، اس کا بہت خیال رکھ رہا تھا. جب وہ چیک اپ کے لیے اندر دونوں کمرے میں گئے تو الٹرا ساؤنڈ کے لیے، پھر جب نکلے باہر چلے گئے تو اس کے بعد میرا نمبر آیا تو میں گئی اندر. تو میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر نا اس کو جھونکے لگے ہیں بے ہوشی کے. تو اسے جیسے کہ الٹی کی تلاش ہے، جیسے کہ بیسن میں کھڑی ہے، یہاں جا رہی ہے. اس کی چہرہ ایسے تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ مر جائے گی. میں وہی کہہ رہی ہوں، آپ کیسے نصیحت دیں گے؟ جب آپ کو برداشت ہوگا تو آپ نصیحت دیں گے، جب برداشت نہیں ہوگا کیسے نصیحت دیں گے؟ تو یہ بہن بھائی کا رشتہ تھا. وہ جو بہن پریگننٹ ہو گئی تھی تو وہ کچھ حالت مجھے تقاضا ایسے ہو رہا تھا، حالت ایسے ہوئے تھے کہ ڈاکٹر کی حالت نا بہت خراب تھی. میں وہ ان کی حالت خراب، اتنی خوش نکلے وہاں سے. اور یہ ڈاکٹر تو ختم ہو چکی کیونکہ وہ مسلمان تھی، کیا کہتے ہیں، حجابی تھی. حجابی کا مطلب وہ پوری طریقے سے کور کر کے رکھتے ہیں. اس وقت کرونا نہیں تھا وہ زمانے میں، بس بھی اس نے ایسے کور کر کے رکھا ہوا تھا. اور جو اس کی حالت بہت خراب تھی، تو مجھے ایسا شک ہوا کہ یہ کچھ اور ہی رشتہ ہے. تو اس کی حالت خراب ہوئی. تو میں تو ڈری گئی. میں نے بولا پتہ نہیں مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا. میں نے کچھ چیک اپ کرایا. میں بھی بیزار ہو گئی تھی جب اس کو حالت دیکھی ہے، یہ سسٹم دیکھا. تو میں بھی تو چیک اپ کرانے گئی تھی. تو میں نے اپنی بہت سی اوپر بھی چیک اپ کرا دیا.
مجھے کچھ نہیں جاننا زیادہ، بس یہ کیا مجھے چکر تھے یا کیا تھے، میں سب بھول گئی، سب میں بھول گئی، تو مجھے جلدی سے نکلنا ہے۔ تو فیل ہو جاتا ہے نا، بات وہی ہوتی ہے، آپ کیسے اس کے اندر جائیں گے جب آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ سب کچھ الٹا پلٹا ہے، جب عورت اچھی نہیں ہے، بچے صحیح نہیں ہیں، گھر پہ بھی چل رہا ہے، آدمی پاگلوں کی طرح آتا ہے جاتا ہے، کچھ اس کی کیا دیوار ہی نہیں ہے، چھت ہی نہیں، کیسے وہ آتا ہے جاتا ہے، تو نے کیا کر دیا، تو نا کیسے آپ جا کے اسے نصیحت دیں گی کہ آپ نا 2 پل میں مر جائیں گے، اس کے بعد ایسا لگے گا 1 سیکنڈ میں اس کے اگلے پل میں مر جاؤں گی میں، کیسے ایسے بات بتاؤں۔ یہ تو تباہ کر دی اس نے، اپنا ٹائم تباہ کر دیا، اس آدمی کا ٹائم تباہ کر دیا۔ تو یہاں پر بہت ہی عام سی باتیں ہیں، حرکتیں، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتی، مجھے کچھ نہیں پتہ میں اس میں کیا کہوں، کہ نصیحت دیں آپ جا کے اسے روکیں، میں نہیں مجھے نہیں پتہ، میں تو نہیں کبھی کر سکتی، میں وہ دروازہ بند کر دوں گی، وہ دروازہ دفن کر دوں گی، میں نہیں جانتی ایسے لوگوں کو کبھی بھی، مجھے کچھ نہیں پتہ سچی سے، میں نہ کبھی کسی کو نصیحت دوں گی کہ ان کے بیچ میں سے یہ دور سے بھی گزرو، میں کوئی نصیحت نہیں دیتی، جب ایسے حرکت میں دیکھ لوں تو بس مجھے فیل ہو جاتا ہے، میرا فیل بہت ہی ہیوی ہے، اور نہ جب یہ ہو جائے تو میں نہیں اس کے پیچھے میں نہیں بھاگتی کہ میری یہ سوچ غلط آ رہی ہے۔ اللہ کا دیا تحفہ ہے مجھے بچپن سے، جو بچپن میں جب میں چھوٹی تھی، جو میری ٹیچریں اچھی ہوتی تھیں تو مجھے فیل ہو جاتا تھا وہ میرے نخرے پسند کر رہی ہے، میرے بنا وجہ کے نخرے جو ہیں وہ پسند کر رہی ہے، میرے چیکس جو ہوتے ہیں میرے گالوں پہ وہ ٹک مارک دی جا رہی ہے، اٹھے بیٹھے ٹک مارک دی جا رہی ہے، اس کو میری حرکتیں اتنی پسند آ رہی ہیں وہ اتنی میرے پورے جب اٹھتی تھی، جب میں پیریڈ ختم ہوتا تو میری گالوں میں نا عجیب عجیب پینوں کے رنگ برنگے نشان ہوتے تھے اس کا، تو مجھے اس سے ایسے فیل ہوتا تھا کہ مجھے بہت پسند کر رہی ہے، اور کچھ ٹیچر ایسی ہوتی تھیں کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ مجھ سے میں اتنی چھوٹی ہوتی ہوں، مجھ سے جل رہی، ایسا ممکن نہیں ہوتا نا، پر بس ایک فیل کی بات ہوتی ہے، یہ کوئی انسان بات نہیں کر سکتا، یہ اندر کی بات ہوتی۔ تو ابھی میری بات یہاں تک پوری ہوئی، مجھے لگا میں نے بہت ہی بیکار بات کی، اور بس میں نے پھر بھی تھوڑا سا مجھے لازم بتانا تھا کچھ ایسی باتیں زندگی کی کہ گزری ہوں میں اس وقت سے، کہ کوئی اس بارے میں بیان نہیں کر سکتا، کوئی بھی ہے، میں نے نہیں سنا ابھی تک کسی نے ایسی باتیں بتائی ہوں، پر جو میرا پروگرام ہے نا، میں کچھ جانی باتیں ہی بتاتی ہوں، یہ بھی میں نے تھوڑی سی باتیں بتائیں اپنی زندگی کی، زیادہ نہیں بتائیں۔ تو اگر میں نے یہ ٹاپک بھی بتا دیا نا کہ میں نے محبت کرنے والے عاشق مر کے انہوں نے ایسی عورت سے شادی کی ہے، اور اس کی تھوڑی دیر کے 2 مہینے کے بعد اپنا منہ یہاں وہاں اٹھاتے، میں ان کی بھی بات بتاؤں نا، بس میرے پاس ٹائم نہیں ہے میرے پاس اتنا بیکار ٹائم نہیں، میں یہ بتاؤں کہ عاشقوں کو بھی میں نے بیکار ہوتے ہوئے دیکھا ہے، کہ ان کی بیویوں نے بھی دعویٰ کیا کہ ہم مر کے اس نے مجھ سے شادی کی ہے، اور ابھی دیکھ میں ابھی کیا کر رہا ہے، وہ کوئی جو فلیٹ میں رہتے دروازہ نہیں چھوڑتا، کسی کو تاڑنا نہیں چھوڑتا، کوئی لڑکی گزر جائے وہ لمحہ نہیں چھوڑتا، تو یہ معشوق ہیں بہت بڑے، عاشق بھی میں نے دیکھے ہیں۔ تو اس لیے کسی چیز کا بھی فائدہ نہیں ہے، کسی انسان کو بھی کسی چیز پہ گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ہے، اس کی زندگی ہے، اس کا راستہ ہے، اس کو صحیح چلنا ہے، یہ نہ سوچے کہ مجھے اگر میرے ہسبینڈ نے بے وفائی کی ہے تو میں بھی بے وفائی کروں گی اس نے کی، کیونکہ میں نے بہت سی اپنی سہیلیوں کو بھی ایسے ہی دیکھا ہے غصے میں اپنے آپ کو تباہ کرتے ہوئے، کہ وہ ایسا کیوں ہے، وہ ایسا جیسے بھی ہے اسے ایسے رہنے دو، اس کی غصے میں اپنے آپ کو تہس نہس نہیں کرنا چاہیے، جیسا بھی ہے وہ ہے، اسے رہنے دو، اس کے وہ اپنے راستے میں نا جب قبر میں جائیں گے تو آپ کا حساب ہوگا، آپ ہوں گے، آپ کی حساب ہوگا، وہ آپ کو اس کے خبر میں نہیں جانا پڑے گا، اس کا حساب آپ کو نہیں دینا پڑے گا، یہ بہت کلیئر بات ہے، اس لیے اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے، جب وہ پتہ چل گیا ہسبینڈ ایسا ہے ویسا ہے تو ٹھیک ہے، ایسا ویسا رہنے دیں، آپ اپنا کام صحیح طریقے سے رکھیں، بچہ جو ہے صاف رکھیں، گھر صاف رکھیں، دل صاف رکھیں، سوچ صاف رکھیں، اتنا اپنے آپ کو نہیں کہ اسٹرانگ بنا دیں اندر سے، کہ کوئی جو مرد ہو نا سوچے کہ اس کے بارے میں اس کو میں ہاتھ میں لے لوں، اپنے اندر اتنا غصہ اور اپنی زبان میں اتنا غصہ رکھنا چاہیے کہ نا اس کے پسینے ٹپکنے لگیں، وہ ایسی بات بولنے کے بارے میں بھول ہی جائے، سوچے بھی نہیں، کیونکہ وہ مرد جو بڑا ہوتا ہے نا کمینی چیز ہوتی ہے، وہ بار بار کوشش کرتا ہے کہ نہیں اب ہاتھ میں آ جائے گی، پر اپنی زبان کو تلوار کی طرح رکھنا ہے، یہ آپ کا کام ہوگا، کیونکہ
وہ بہت مظلوم مرد ہیں دنیا میں، جو کام کر کے سیدھا گھر میں آتے ہیں. ان کے پاس بہت لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، بہت راستے بھی ہوتے ہیں، پھر بھی وہ یہاں وہاں نہیں جاتے، وہ گھر میں آتے ہیں. تو ان کے ساتھ بے وفائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اگر وہ بے وفائی بھی کرتے ہیں تو کرنے، جیسے کہ میرے بھی جو ہسبینڈ ہیں، انہوں نے بھی اس عمر میں میرے ساتھ شادی کی، اور پھر بھی ان کی کتنی گرل فرینڈ تھی. تو میں نے آرام سے جو ہے نا چھوڑا، جہاں پہ جانا چاہتی دروازہ کھول کے نا بہت اچھی طریقے سے. جب وہ کہتے تھے کہ مجھے اسپا کر دو تو میں ایسے لشکا دیتی تھی ان کو جیسے کہ کہتے ہیں اسپا میں جانا ہے، تو پھر میں اچھی طرح سے پانی جو ہوتا تھا، جو کچھ بھی ہوتا تھا میرے پاس، جو ہوتا تھا پانی، صابن، نمک، یہ وہ، میں اچھی طرح سے رگڑ کر کے صاف کر کے اس کو ان کو ودا کرتی تھی. جہاں پر بھی جانا ہے دل سے جائیں، تو پھر یاد ضرور آئے گی. پر کسی کی باتوں میں ایسے ویسے یہ مجھ سے نہیں، کبھی بھی نہیں ہوا. مجھے نہ میں ایسی ہوں، نہ میں اتنی کمزور ہوں، نہ میں کسی کے لیے اپنے آپ کو خراب کر سکتی ہوں، نہ میں کسی بات میں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. میرے اندر یہ بات ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا. تو جیسے کہ خراب عورت کو آپ صحیح نہیں کر پاؤ گے کبھی بھی نہیں، وہ خراب ہی رہے گی. خرابی کی عورت کی ایک نشانی، وہ ہمیشہ خراب رہے گی. آپ جس کو جتنا بھی خوف ڈال دو نا، تو وہ ایک ہوا کی طرح اس کے اوپر کام کرے گی، ایک ہوا کی طرح، اور وہ پھر اپنے پوائنٹ پہ آ جائے گی. خراب عورت کبھی صحیح نہیں ہو سکتی. میرا چھوٹا سا ٹائم گزرا اس دنیا میں، تو میں وہ بتا رہی ہوں. اس کی کیا کہتے ہیں لمٹ کم اوپر ہو جائے گی، لیکن صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ بڈھی ہو چکی ہے، وہ ایسی چکی تو اپنی لمٹ کم کر دے گی، یہ کر دے وہ کر دے، پر صحیح نہیں ہوگی. میرا تقاضا، میرا کیا کہتے ہیں وقت سے گزرے ہوئے وقت سے جہاں سے گزری ہوں، اس کا تقاضا بتا رہی کہ وہ عورت جو ہے نا ٹھیک نہیں ہو سکتی. جسے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، کوئی بھی آپ کو ایسی جب چیزوں کا علم حاصل ہو جائے تو آپ وہ بات کو بتائیں گے نا کہ یہ اس کام نہیں ہو سکتا. خراب عورت کبھی صحیح نہیں ہو سکتی. خراب آدمی صحیح ہوتے ہوئے میں نے دیکھے ہیں، پر عورت جو ہے نا خراب صحیح نہیں ہوتی. بہت مشکل سے صحیح ہوتی. وہ جو صحیح ہوتی ہے نا، وہ کون سی صحیح ہوتی ہے میں بتاتی ہوں. وہ جب خراب ہوتی ہے نا تب بھی ان کو پچھتاوا ہوتا ہے. تو موقت ہوتی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے خراب ہوتی ہیں، اور پچھتاوا ہمیشہ ہوتا ہے، کیونکہ وہی ٹھیک ہوتی ہیں جن کو پچھتاوا اندر ہو. لیکن جو خوش ہو جائے نا اپنے آپ کو، میں نے یہاں پر لکھا بھی ہوا ہے، پر میں انشاءاللہ دوسرے نیکسٹ ایپیسوڈ میں بتاؤں گی. جو اپنے آپ کو سنوارنے لگے اور بہت زیادہ اپنے آپ کو اس حصے میں رکھنے لگے، تو وہ جو ہے نا وہ بہت خوش ہے اپنے اس حصے کو لے کے. وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. جب انسان کو خوشی ملنے لگے نا تو شیطان اس پہ خوش ہونے لگتا ہے. جب شیطان اس پہ خوش ہونے لگا تو سمجھ لیں کہ بات بہت آگے نکل گئی. تو وہ اندر سے جو ہوتا ہے نا، وہ اندر سے وہ جو خوشی کا ٹیکا جو نکلتا ہے کہ میں اتنی سندر ہوں، اتنی خوبصورت ہوں، میں اتنی سیکسی ہوں. جب یہ سمجھ میں آ جائے نا، وہ عورت کبھی واپس نہیں آئے گی، چاہے وہ بدصورت ہو یا خوبصورت ہو. تو آدمی اگر چھوڑ دے، آدمی اگر ظلم کر دے، تو دنیا میں مجھے لگتا ہے جتنے چاند تارے ہیں، جتنے تارے ہیں، اتنے کام ہیں اس دنیا میں. وہ کوئی بھی کام کر سکتی ہے، کچھ بھی کر سکتی ہے. وہ اپنے آپ کو اسی حصے میں ڈال رہی ہے، یعنی کہ اس کو وہی حصہ پسند ہے. وہ اسی، یعنی کہ کہتے ہیں جہاں آپ کو دل ہو وہیں پر راستہ نکل آتا ہے. اس کو دل وہاں پر تھا تو اللہ نے راستہ بھی وہیں پر دے دیا. اس کو دل ٹھیک ہونے کو نہیں تھا تو شادی بھی اس کی برباد ہو جاتی ہے، جھگڑے میں وہ پہل کرتی ہے اور ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اندر سے تیار نہیں تھی. میں بہت سی عورتیں ایسی دیکھی ہیں، ابھی بتانے کا کچھ فائدہ نہیں ہے. بہت سے لوگ ایسے خراب ہو چکے ہیں، ہوئے جا رہے ہیں. کیونکہ اگر خرابی میں مزہ ہو، نشہ ہو اور طاقت ہو، تو یہ باہر کی جو عورتیں ہیں ننگیاں تو رہتی ہیں، ایک چڈیاں پہنتی ہیں، بنیان پہنتی ہیں، وہ بھی ان کو مشکل لگتا ہے. تو کیوں نہیں ان کے نصیب چمک جاتے؟ تو کیوں نہیں ان کے اللہ سب کچھ دے دیتا کہ تم اتنی اچھی ہو کہ جو ہیں، یعنی کہ جو اچھی عورتیں ہیں وہ ہو کے پھر یہ کر رہی ہیں حرکتیں، کپڑے اتار رہی ہیں اور اپنے آپ کو فیم بنانے کی کوشش کر رہی ہیں. پھر وہ کیوں نہیں فیم ہوئی؟ ان کی وہ کیوں نہیں مشہور ہوئی؟ وہ کیوں نہیں، ان کو کیسے پسند؟ ان کی چمڑیاں تو ان کے جو رنگ ہے نا اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اتنی سفید ہیں، اتنی خوبصورت ہیں، اور پھر بھی نوکریاں کرتی ہیں، اور پھر بھی پتہ نہیں ان کو کچھ بھی نہیں ملتا زندگی. ان کی شادیاں بھی نہیں ہوتی، منگنیاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں. کتنے ملک ہیں کہ ان کے کپڑے نہیں ہیں، یہ نہیں ہے، وہ اگر ہو تو نا وہ کامیاب ہو جائے ملک.
وہ علاقہ ہٹ ہونے لگے، کامیاب ہونے لگے کہ دیکھ ان کے پردے نہیں ہیں، وہ دیکھ اتنی کامیاب ہے، ہم کیوں ایسے بیٹھے ہیں. تو یہ بات ہوتی ہے کہ انسان کی سوچ کی نا. تو انسان سوچتا ہے کہ میں اگر ایسے کروں گی تو یہ ٹھیک ہو جائے گا، ننگا کروں گی وہ ٹھیک ہو جائے گا، دوپٹے اتاروں گی تو میرے کام بننے لگیں گے. جب انسان جب کام بناتا ہے نا تو اللہ ہوتا ہے کام بگاڑنے کے لیے اس کا. جب اللہ نے بگاڑ لیا نا تو پھر اس کا کچھ نہیں بن سکتا. میرا یہ ماننا بھی ہے اور میں اس بات کو مانتی بھی ہوں کہ انسان کیا کرتا ہے پتہ ہے، جب ایسے حرکتیں کر لے کہ اچھا خاصا مسلمان بھی، کتنے مسلمان ہیں یہاں پر ننگے پنگے کہ کپڑے نہیں ہیں، سب کچھ اتار دیا کہ وہ ہٹ ہو جائیں، فیم ہو جائیں، فیم کے راستے میں آ جائیں، وہ آ جائیں، ضلالت پہ ضلالت کیے جا رہے ہیں. تو ایک یہ ہو گیا کہ وہ اللہ کی نظر سے گر گئے، وہ خود کی نظر سے گر گئے. اور جو کیونکہ اللہ غفور رحیم وہ کبھی بھی معاف کر دیتا ہے بندے کی، کوئی بھی حرکت معاف کر دیتا ہے، پر اس کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے. یہاں پر جو لوگ ہیں جھوٹ پہ جھوٹ سوچتے ہیں کہ ابھی ہم جائیں گے تو ہمارے راستے بن جائیں گے. اسے نہیں پتہ کہ جب تم اتنا جھوٹ مکاری کر رہے ہو تو یہ باہر جا کے کسی کی بدوی بھی تو لگ سکتی. ایک بدوا ایسی ہتھیار اس میں کہتے ہیں ہتھیار نہیں چاہیے، اس میں چھری چاقو نہیں چاہیے، یہ سیدھا عرش کو جاتا ہے. جیسے میزائل نکلتے ہیں یہاں سے سیدھا اوپر اٹھتے ہیں نا، سیدھا عرش پہ جاتے ہیں، پھر کہیں نہ کہیں گرتے ہیں. تو وہ بدوا بھی ایسے ہی ہوتی ہے، یہ نکلتی ہے اور کہیں نہ کہیں جا کے گرتی ہے. تو یہ چھوٹا ویپن ہے، چھوٹا سا ہتھیار ہے انسان کے پاس، وہ بڑے ہتھیار بڑے نقصان دیتے ہیں. پر یہ نہیں ہے کہ یہاں پر ابھی جیسے کہ نرس ہے میرے پاس، میرے بچہ بیمار ہے تو یہ کوئی اونسلی ہے، کوئی اونسلی یا لوئل میں یا لوئلٹی ان کے اندر دکھائی دیتی ہے. مجھے ایسا کچھ نہیں دکھائی دیتا. یہ لوگ نا جب ان کو موقع ملے گی گھر بھی چھانیں گے، کسی کے کمروں کو بھی چھانیں گے، کسی کے رازوں کو بھی چھانیں گے. اور جب عورت کوئی پسند آ جائے تو جادو ٹونا بھی چھوڑیں گے کہ عورت کمزور ہو جائے، میرے نیچے آ جائے. پڑھنا میں نے جو کہا ہے یہاں پر ایک ہی بات میں کہہ رہی ہوں کہ اپنی جو زبان ہے تلوار کی طرح رکھنا ہے. تو یہ ہے کہ ان کے اندر جب سوچ ایسی آئے نا تو اپنی زبان ایسی تیز رکھیں کہ ان کے دل چیڑ دیں. مرد بڑی ذلیل چیز ہوتی ہے، اس کو ایک چیڑ کافی نہیں ہوتا، اس کے بار بار چیڑنا پڑتا ہے. تو یہ جادو بھی کر دیتے ہیں عورت پہ، اس کو کمزور کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر وہ مدد کے لیے حصے میں آ جاتی ہے کہ مجھے مدد کو، میں بہت کمزور ہو چکی ہوں، یعنی کہ میں طاقت نہیں رہی، کوئی ہیلپ کر دے، میرا سامان پورا کر دے میرا. پر ایکچولی وہ اس وقت وہ جادو میں گرفتار ہے. اگر وہ جاننا چاہتی ہے ایسے تو پھر آپ کو میں کہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو کیا سکون ملتا ہے جب نا آپ کے اللہ نے حسن بھی دیا ہوگا، آپ اپنا فیس بھی کر رہے ہو سب گندگی اس کے ساتھ، اپنے ہر چیز شو بھی کر رہے ہو، تو پھر کوئی ایسے جادو کیوں نہیں کرے گا؟ پھر آپ کو ہمیشہ سے کسی نہ کسی بندے کا محتاج رکھے گا، کیونکہ پتہ یہ خوبصورت ہے، یہ ہمیشہ جوان ہے، اس کو محتاج کیا جائے ہمیشہ کے لیے کہ ہمیشہ یہ اپنے پاؤں پہ نہ کھڑی ہو پائے. ہمیشہ اس کو مرد کی ضرورت پڑے، ایک ختم ہو تو دوسرا آ جائے، دوسرا ختم ہو تیسرا آ جائے، تیسرا. بہت سی ایک بہت دوسرا مسئلہ ہے. پر یہ پاگل عورت ہے جو سمجھتی نہیں، وہ اپنے آپ کو بہت خوبصورت سمجھتی ہے، وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اوپن کرتی رہتی ہے. وہ نہیں پتہ وہ اپنے آپ کو اوپن نہیں کر رہی، وہ اپنے آپ کو مصیبت میں گھسیٹتی جا رہی ہے. پردے والی عورت کے لیے بہت مصیبت ہوتی ہے. یہاں پر کوئی اسے پسند نہیں کرتا، کہیں آ گئی پردے والی، ہمارے لیے مصیبت آ گئی، کوئی اسے پسند نہیں کرتا، کہیں اس کے کام نہیں آسان ہوتے. ایک اللہ ہوتا ہے اور نیچے زمین میں اس کا لیے کوئی رحم نہیں ہوتی، کوئی رحم نہیں ہوتا. تو یہ بہت مشکل پارٹ ہے انسان کے لیے سچی سے، پھر بھی جھیلنا ہے، گزرنا ہے اور اللہ کا شکر کرنا ہے ہر حال میں. جب اتنی باتیں ہو گئی تو میں بھی بس چھوڑتی ہوں اس امید کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملیں گے نئے بلاگ کے ساتھ، نئی بات کے ساتھ. تب تک اللہ حافظ. اپنا خیال رکھنا، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھنا، اور نہ ہر مشکل سے میں جو ہوں نا نکل جاؤں. میرے اوپر بہت سی آفتیں رہتی ہیں، مشکلیں رہتی ہیں، نظر رہتی ہے لوگوں کی، اور ہر آفتوں سے نکل جاؤں، ایسی ہی دعا کرنا. تو میں اس کے بدلے میں آپ کے لیے اچھے اچھے بلاگ لے کے آتی رہوں گی، اچھی اچھی باتیں لے کے آتی رہوں گی. اور ایسی باتیں اگر ہو سکے نا، میں تو نہیں کسی کو نصیحت دے سکتی سچی سے، میری تو سانس رک جاتی ہے. کسی کی ہمت ہو تو وہ نصیحت دے دے کسی کو بھی جا کے، جو خراب بندہ ہو، ایسا ہو کہ تو ایسے نہیں کر، اسے صحیح نہیں. میں منہ سے نکل بھی نہیں رہا کہ تو ایسے نہیں کر. سمجھانے والا سب سے اچھا تو
خدا سے سمجھائے نا تو بندے کی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اتنی سی بات کے ساتھ میں رکھتی ہوں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھنا۔